اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سورہ شورى قرآن پاک میں 114 سورہ اور ان ون آف دیم 42واں سورہ اور آیت نمبر 23 کی میں نے تلاوت کی۔ عدد کے حساب سے دیکھیں گے، اگر 42واں سورہ یعنی 4 اور 2 ملائیں گے تو 6 نکلتا ہے۔ کہیں بھی پنجتن پاک کا ذکر آتا ہے تو وہ اللہ کو ضرور لکھا جاتا ہے، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو 6 کا عدد ہی آتا ہے۔ پھر آیت نمبر قل لا اسألکم علیہ اجرا مودۃ فی القربى، آیت نمبر 23، اس کا بھی عدد 5 ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی علم عدد کے حساب سے، اس سے مراد اہل بیت ہے۔ تو بات یہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کی، غور و فکر وہ کرے گا جس کو عربی آتی ہو، گرامر آتی ہو، زیر زبر پتہ ہو، معنی ووکیبلری اسٹرانگ ہو۔ اب آئیے چلتے ہیں اس آیت کے متعلق بیان کرنے سے بات کرتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں سے جتنے بھی تمہارے دلوں کے اندر معبود، دوسرے معبود ہیں، ان کو نکال کے پھینک دو اور صرف وحدہ لا شریک یعنی یکتا معبود ایک ایشور کی تم اپاسنا کرو، آراتنا کرو، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں گے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اب دوسرا خدا دل میں نہ ہو، دوسرا خدا دل میں نہ ہو، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ کہے بغیر، بغیر اللہ کہے کوئی آدمی، مسلمان کہتے ہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، الا المودۃ، الا المودۃ، یعنی اہل بیت کے بھی مسئلے میں وہی ہے جو خدا کی وحدانیت کے متعلق ہے۔ وہاں خدا کلمے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہو، ہم مودت فی القربہ یعنی دلوں میں کسی اور کی مودت نہ ہو، الا المودۃ، اللہ وہاں کلمے کی بھی شروعات اللہ سے ہو رہی ہے، یہاں مودت فی القربہ اہل بیت کی، اہل بیت میں کوئی آ نہیں سکتا ہے، شامل نہیں ہو سکتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم اے ام سلمہ تم حق پہ ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو، مودت فی القربہ۔ بس بات کو تمام کر دیں، اب چہلم میں دکھے گا مودت فی القربہ۔ قرآن کی آیت پیش کر دوں، کیونکہ قرآن کی آیتوں سے زیادہ تر بات کرتا ہوں، کیونکہ نہ یہ گڑھے ہوئے ہو سکتی ہیں آیتیں، اور نہ جعلی ہو سکتی ہیں، نہ ضعیف ہو سکتی، اس کی کوئی مولوی کاٹ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کی ایک بات ہو گئی ہے۔ تو اب چہلم میں پتہ چلے گا کہ مودت فی القربہ یعنی اہل بیت کی محبت ہے یا کچھ اور مودتیں بھی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب عزاداری یعنی اربعین میں چہلم کے دن اہل بیت کی بات ہوتی ہے یا کسی اور کی، ہاتھوں میں علم ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تعزیہ ہوتے ہیں، یا زبان پہ یا حسین ہوتا ہے، یا دل میں یا حسین ہوتا ہے، یا اس کے سوا کچھ اور بھی کسی اور کی بھی مودت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو چہلم کے دن بن لفظوں میں نے اولو الالباب تک میری بات منتقل ہو گئی ہے، چہلم میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل میں کس کی مودت ہے، اہل بیت کی ہے یا کسی اور کی مودت ہے، یہ ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب لوگ دلیل اور منطق فلسفے پیش کریں گے، تو دلیل جب آدم، میرے ایپیسوڈ پڑھے ہوئے میکنگ آف آدم علیہ السلام سے، اسی سے آپ ابلیس نامہ سمجھ سکتے ہیں جب نیو ٹاپک ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے ابلیس نے اپنے دلیل منطق فلسفے پیش کیے تھے کہ آدم کے مقابلے میں کہ میں بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ ادھر ملائکہ نے کیا کہا تھا، نسبح و نقدس لک، یعنی ہم تیری عبادت کرتے، یعنی انہی نے بھی خلیفہ بنائے جانے کی پیشکش کی، انہی نے بھی کی۔ اللہ نے دونوں کو، شیطان پہ لعنت بھیجی، اس کو زمین پہ بھیجا گیا، لعنت ملعون رجیم کہا، اور ملائکہ سے بھی ناراض ہوا اور وہ بیت المعمور کی طرف بھیجے گئے، توبہ استغفار آج تک کر رہے ہیں۔ خلاصہ بات کیا، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب مودت فی القربہ میں کسی اور کے ایک سینے میں دو دل نہیں ہوتے، کہ دوسروں کی بھی مودت ہو،
خاکی بشروں کو بھی اور اہل بیت کی، تو یہ دھوکہ ہے۔ اب یہ پتہ چل جائے گا چہلم کے دن آپ کے دل میں کس کی مودت اہل بیت کی ہے یا کسی اور کی۔